اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل الله المتين وعروة وثقى أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سب سے پہلے خود اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ حاضرین کو اور دعائے پروردگار ہم سب کو توفیق تقوی عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم جیسے کہ اس کے پہلے کی آیت میں جو حکم پروردگار تھا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہاں پر بھی پروردگار عالم نے مومنوں سے کہا تقوی اختیار کرنے کے لیے، اور اس کے بعد کہا کہ جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو اس پہ نظر رکھو۔ اب یہاں پر خداوند عالم پھر مومنوں سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر وہی مومنوں سے خطاب ہے کہ اے مومنوں تقوی اختیار کرو۔ یہ بہت اہم، بار بار اس بات کی طرف علماء کرام، بزرگان، عرفاء، مجتہدین زور دیتے ہیں کہ مومنوں کو خاص توجہ رکھنا چاہیے اس بات کی طرف کہ جن آیتوں میں خاص طور سے خداوند عالم مومنوں سے خطاب کر رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، کہ ہم مسلمان ہیں یا زبانی کہنا ہم مومن ہیں کافی نہیں ہے، بلکہ ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ خود ہمارا انسان ہونا ایک اہم ذمہ داری ہے، ورنہ تو ہم جانور بھی ہو سکتے تھے، لیکن جب انسان ہیں تو یعنی ذمہ دار ہیں۔ پھر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ جب مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داری اور زیادہ ہے تمام عالم انسانیت کے حوالے سے۔ اور پھر یہاں پر ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں جانا ہے۔ پھر ایمان کا مرحلہ کہ جب مومن ہو گئے اور ایمان اختیار کر لیا، تب یہاں پر بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ اب تقوی کی کوشش کرو، تقوی اختیار کرو۔ اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے تو ایمان کو بھی خطرہ ہے اور اسلام کو بھی خطرہ ہے، ہر چیز کو خطرہ ہے۔ اچھا، اب تقوی اختیار کر لیا تو خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو اب خطرات اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ، نظر رکھو، مانیٹر بنو، خود مانیٹر بنو، دقت کے ساتھ نظر رکھو ایک ایک کام کے اوپر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس آیت میں سورہ توبہ کی 119 میں خدا نے کیا فرمایا؟ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کا سچا ہونا، لیکن یہاں پر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، تمہارا سچا ہونا کافی نہیں ہے، خود تقوی جو اختیار کیا ہے تم نے، یہ دلیل ہے کہ تم سچے ہو۔ اگر انسان سچا نہیں ہوگا تو تقوی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن تقوی اختیار کر لیا میں نے، متقی بن گیا، کافی ہے نہ۔ تمہارا جو انوائرمنٹ ہونا چاہیے، تمہارے دوست احباب جو ہونا چاہیے، تمہارا جن کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے، جو تمہاری پہچان ہے،
ان کا سچا ہونا بہت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رابطے میں رہو، سچوں کے ساتھ کنیکشن میں رہو۔ تمہارا رابطہ جو ہے، اب اگر تقوی کو بچانا ہے تو صادقین کے ساتھ تمہارا رابطہ ہونا چاہیے، سچوں کے ساتھ تمہارا رابطہ ہونا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، ایام عزا شروع ہونے جا رہے ہیں، ماہ محرم شروع ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد ماہ سفر۔ ماہ محرم اور سفر کے لحاظ سے جو اہل بیت اطہار کا ہم سے مطالبہ ہے وہ احیاء کا مطالبہ ہے۔ اکثر آپ دیکھیے ملے گا آپ کو کہ محرم مناتے ہیں، محرم منانے کی چیز نہیں ہے، سفر مناتے ہیں، یہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے۔ فیسٹیول منایا جاتا ہے، لیکن محرم کے لیے ہمیں احیاء کرنا ہے، احیاء خود کو زندہ رکھنا ہے ایام عزا کے ذریعے سے، اور اس ماہ محرم کو زندہ رکھنا ہے۔ ہم سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے، عزاداری کو زندہ رکھو اور عزاداری کے ذریعے سے خود کو زندہ رکھو۔ اور یہ بھی ایک ذریعہ ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنے کے لیے مجالس عزا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس وقت کہ جب واقعاً ذکر کرنے والے بھی سچے ہوں، بہت اہم ہے، بانی بھی سچے ہوں، شاعر بھی سچے ہوں، نوحہ خوان بھی سچے ہوں، واقعاً خدا کے لیے سب ہو رہا ہو، نہ کہ ذکر امام حسین علیہ السلام کے نام پہ سودا ہو رہا ہو۔ واقعاً افسوس کی بات ہے، سودا کرنے والے پہ بھی افسوس ہے کہ جو ذاکر، جو خطیب، جو شاعر سودا کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے، طے کرتا ہے، اور بانیان پہ بھی افسوس ہے کہ جو راضی ہیں ایسے سے کہ کتنا لیں گے، کیا ہدیہ ہوگا، کیا فیس ہوگی، ہم اتنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ طے نہ بھی کرتا ہو، خوب یہی طے کرنا ہے کہ آپ ہمارے عشرہ پڑھیں گے، ہم 50,000 روپیہ دیں گے۔ اب ذاکر نے طے نہیں کیا، لیکن بانی طے کر رہا ہے۔ اس کا مطلب بانی معاملہ کر رہا ہے ذکر امام حسین اسلام کا۔ آپ یہ کہ نہیں وہ خوشی سے لوگ دیں، اس کو خوشی سے دینا کہتے ہیں، خوشی سے کوئی چیز بتا کے دی جاتی ہے کہ ہم اتنا دیں گے آپ کو، یہ کون سی بات ہے؟ خوب یہی جو دینے والا ہے، اسی سے جب نکاح پڑھاتا ہے تو کیوں نہیں کہتا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں نکاح پڑھنے آئیے، ہم 500 روپیہ دیں گے؟ اصل تو خوشی وہاں پر ہے، یہاں اس چیز کا سودا اس حوالے سے۔ اس کے بعد آپ ذکر کریں صادقین کا منبر پہ آ کے، آپ سچوں کی بات کریں تو کہاں سے اثر ہوگی؟ لیکن واقعاً آپ دیکھیے جو اہل منبر، چاہے شاعر ہو، چاہے نوحہ خوان ہے، واقعاً سچا ہے، واقعاً ذکر مولا کر رہا ہے، واقعاً وکیل اہل بیت اطہار ہے، واقعاً وکیل جناب سیدہ ہے، وہاں آپ دیکھیے واقعاً اثر ہو رہا ہے، وہاں کام ہو رہا ہے، وہاں شہادت کا معرکہ آج بھی آمادہ ہے، اور وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں، خوشی ہے ان کو اس بات کے اوپر کہ خدا نے ان کے لیے شہادت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یہ کوئی پستی کی علامت نہیں ہے کہ ارے اگر حالات اچھے ہیں تو شہید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو حالات سب سے اچھا جو ہوگا وہ حالات تو ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی حکومت قائم ہونے کے بعد حالات تو اچھے رہیں گے، لیکن اس کے بعد بھی ملتا ہے کہ نہیں کہ 12ویں امام علیہ السلام بھی شہید کیے جائیں گے؟ تو اگر حالات اچھے ہیں تو 12ویں امام کیوں شہید کیے جائیں گے؟ یہ کوئی معیار ہوا؟ شہادت سعادت ہے بندے خدا، شہادت پستی نہیں ہے،
شہادت ذلت نہیں ہے، شہادت شکست نہیں ہے، شہادت ہار نہیں ہے، شہادت افتخار ہے ہمارے لیے۔ واقعاً وہ قوم قابل فخر ہے، اسوہ ہے، رول ماڈل ہے کہ جس کا شہادت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ہمارے لیے افسوس ہے کہ ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد بھی ہمارے ملک کے ایسے حالات ہیں، لیکن اس کے بعد بھی شہادت کی طرف کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ گنتی کے لوگ ہیں۔ سرجل جیسے، اور وہ بچی فاطمہ جیسی، جاوید جیسے کتنے ہیں؟ کیوں گنتی کے لوگ ہیں؟ خراج عقیدت تو پورا ہندوستان میں، شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، خراج عقیدت تو پورا ہندوستان پیش کرتا ہے ان سچوں کو، کربلا والوں کو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے غیر شیعہ ہو، خراج عقیدت تو سب پیش کرتے ہیں الگ الگ عنوان سے، کوئی یوم حسین منا کے، کوئی سبیل لگا کے، کوئی پانی پلا کے، کوئی کھانا کھلا کے، کوئی فرش بچھا کے، کوئی عزاداروں کو نیاز کھلانے کے لیے اپنا گھر دے کے، ہر آدمی اپنے حساب سے خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ لیکن کیا امام حسین صاحب کی شہادت اسی لیے ہے کہ مجھے خراج عقیدت پیش کرنے والوں کی ضرورت ہے؟ نہ، امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے والوں کی ضرورت نہیں، خروج کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اور خروج بھی کس کے خلاف؟ 1400 سال پرانے یزید کے خلاف نہ، خود اپنے زمانے کے یزید اور یزیدیت کے خلاف۔ دیکھ رہے ہو ایک ایک عمل یزیدی عمل ہے، ایک ایک فیصلہ یزیدی فیصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجئے، یعنی آپ کی نظر میں اگر امام بارگاہوں پہ ظلم ہوا تو ظلم ہے، تو یزید ہے، مسجد اگر گرائی جا رہی ہے تو یزید ہے، یزیدیت ہے، لیکن اگر انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، غریبوں پہ ظلم ہو رہا ہے، دلتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم نہیں ہے؟ آدی واسیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم نہیں ہے؟ وہ یزیدیت نہیں ہے؟ لیکن آپ دیکھ لیجئے، کچھ نہیں، کم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو اظہار بیزاری کرنا ہے، کم ترین کام یہ ہے۔ سب سے پہلا مطالبہ امام حسین علیہ السلام کا یہ ہے کہ پہلے مطالبہ یہ ہے کہ کرو یزیدیت کے خلاف، ظلم کے خلاف۔ چلیے وہ یزیدی ظلم نہ صحیح، ظلم تو ہے، ظلم تو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کہ ظلم بھی نہیں مانتے ہو؟ ظلم مانتے ہو، ظلم کے خلاف تو سب سے پہلی جو رسپانسبلٹی ہے وہ اس کے خلاف کرنا ہے، سٹینڈ لینا ہے۔ وہ نہیں لے سکتے ہو تو کم ترین کام یہ ہے کہ اس کے خلاف بولنا ہے، اپنے خطبات میں بولو، اپنی مجلسوں میں بولو، اپنے اشعار میں بولو، اپنے نوحوں میں بولو، قصیدوں میں بولو۔ فرزدق کا کلام سنیں آپ، ایک طرف اگر مدح اہل بیت ہے تو دوسری طرف اسی کلام کے اندر اپنے زمانے کے یزید کے خلاف اشعار ہیں۔ دیوبل کے اشعار دیکھیے آپ، ایک طرف مدح مولا ہے تو دوسری طرف وہیں اپنے زمانے کے ظالم کے خلاف اشعار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فرعون کے خلاف اشعار ہیں، نمرود کے خلاف اشعار ہیں، اور جو ہمارے زمانے میں ظالم ہے اس کے خلاف نہیں، ہمیں کچھ نہیں بولنا ہے، ہمیں کچھ نہیں کر رہا ہے۔ ارے بہت اچھے لوگ ہیں، یہ ہمارے حق میں بہت اچھے ہیں۔ نا آغا، اہل بیت کی نظر یہ نظر نہیں ہے، اہل بیت کی نظر میں ہر انسان ہمارا ہے۔ انسان کیا، جانور کا بھی حق رکھا ہے اہل بیت کے سامنے۔ آپ پڑھیے نا، اپنے گورنروں کو سکھاتے ہیں، اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں کہ دیکھو جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا۔ اہل بیت اطہار نے جانور کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جانور کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ پیغمبر نے دیکھا کہ ایک صحابی جانور کو گھاس دکھا رہا ہے، اس کی غذا دکھا رہا ہے، لیکن کھلا نہیں رہا ہے، اور اس کو لے کے جا رہا ہے۔
پیغمبر نے کہا کیا کر رہا ہے تو؟ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اگر میں ایسا کروں گا نہیں تو وہ میرے ساتھ آئے گا نہیں. پیغمبر نے کہا کہ نہیں، جانور کو بھی تمہیں دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے. وہ اس آس میں آ رہا ہے تمہارے پاس کہ تم کھلاؤ گے، تم کھلاؤ گے، تم کھلاؤ گے، یہ میری غذا ہے، مجھے کھلانے کے لیے بلا رہے ہو، لیکن تم اپنے مطلب کے لیے اس کو لے کے جا رہے ہو، اس کو کھلانے کے لیے نہیں لے کر آ رہے ہو. یہ دھوکہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جانور کے ساتھ بھی گوارا نہیں ہے کہ دھوکہ کرو، کہ جو ہے کہ ایک آدمی انسانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. بہت سارے دھوکے ہیں. آپ تو ہنس کے ٹال دیں گے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کم سے کم 15 لاکھ روپے آئیں گے، اور بعد میں پتا چلتا ہے جملہ ہے، اور سب خوش ہیں پھر بھی ووٹ ڈالتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایسے بہت سارے عزیزان گرامی. اسی طریقے سے اپنی پرسنل لائف کے اندر دھوکہ ہے. امام علی کے خطبوں کا آپ دیکھیے، پیغمبر کے خطبوں کا آپ دیکھیں، ائمہ اطہار کے خطبوں کو دیکھیں، امام حسین السلام کے خطبوں کو دیکھیں، تمام خطبات میں آپ کو یہی ملے گا. سارے خطبوں میں آپ کو اخلاقی باتیں ہی ملیں گی، اور کمال یہ کہ ساری باتیں فرسٹ پرسن سے ہے، تھرڈ پرسن سے نہیں. ہماری ساری چیز تھرڈ پرسن کے بارے میں ہوتی ہے، فرسٹ پرسن کچھ بھی نہیں. کیوں؟ فرسٹ پرسن کے خلاف ہم کچھ نہیں بول سکتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارا اس کے ساتھ معاملہ ہے، لین دین ہے، ریلیشن ہے، تعلقات ہیں، دوستی یاری ہے، پٹی داری ہے. اس کا مطلب کسی بھی چیز سے تقوی حاصل نہیں ہوا. نہ ہمیں نمازوں سے تقوی حاصل ہوا، اس کا مطلب نہ ہمیں روزوں سے تقوی حاصل ہوا، نہ ہمیں حج سے تقوی حاصل ہوا، نہ ہمیں زیارتوں سے تقوی حاصل ہوا، نہ ہمیں عمرہ کرنے سے تقوی حاصل ہوا، نہ ہمیں ان مجلسوں سے تقوی حاصل ہوا، نہ ہمیں ان نوحوں سے تقوی حاصل ہوا، نہ ہمیں ذکر اہل بیت سے تقوی حاصل ہوا. تو فائدہ کیا فائدہ ہوا؟ مین ہدف یہ ہے تقوی حاصل ہونا چاہیے. پورا اتنا جو نظام، اتنی صحیح اور کوشش جو ہے، اس ساری چیزوں کی بازگشت جو ہے وہ تقوی کی طرف ہے. کربلا میں دو طبقہ آمنے سامنے تھا. ایک طرف وہ تھا کہ جس کے پاس تقوی تھا، ایک طرف وہ تھا کہ جس کے پاس صرف دعوی اسلام تھا. ایک طرف وہ لوگ تھے کہ جو خود سچے تھے اور سچوں کے ساتھ تھے. اور یہی وجہ ہے کہ کہ جو لشکر یزید میں تھا، لیکن جب فیصلے کی گھڑی آئی تو کیا کیا؟ سچوں کے ساتھ ہو لیا، سچوں کے ساتھ رہا. وہاب جب فیصلے کی گھڑی آئی تو کہاں گئے؟ سچوں کے ساتھ گئے. سعید و زہیر، سعید کہاں گئے جب فیصلے کی گھڑی آئی؟ سچوں کے ساتھ گئے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان ایسا ماحول کریٹ کرے، ایسا ماحول رکھے کہ جو سچ کا ماحول ہو، ہر طرف سچ ہو، تب جا کے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے. پروردگار بحق اہل بیت اطہار ہمیں توفیق تقوی عنایت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دے. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى قائد الغر المحجلين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب
وعلى بدأة خاتم النبيين فاطمة بنت محمد والحسن بن علي المجتبى والحسين بن علي الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل الله المتين وعروة وثقى. سب سے پہلے دوبارہ خود اپنے نفس کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ حاضرین کو اور دعا ہے پروردگار ہم سب کو توفیق تقوی عنایت فرمائے. دوسرے خطبے کے حوالے سے اہم ترین مناسبت جو ہمارے سامنے ہے، یہ سال 1443 کا آخری جمعہ ہے، یہ سال کا جمعۃ الوداع ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نئے سال کا آغاز ہے کہ جس کا آغاز غم سے ہوتا ہے، عزاداری سے ہوتا ہے، گریہ وزاری سے ہوتا ہے. لہٰذا دونوں عنوان سے ہماری اہم ذمہ داری ہے، ایک طرف جو سال گزرا ہمارا کیسا گزرا، اور اب جو سال آنے والا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی مناسبتیں ہیں، جن میں سے ایک رہبر معظم آقا خامنہئی کی ایران کے جو گورنرز ہیں، ائمہ جمعہ ہیں، ان کے ساتھ ان کی بہت اہم ملاقات، جس میں آقا رہبر نے ائمہ جمعہ کو کئی نکات کی طرف متوجہ کیا کہ ایک امام جمعہ کی ذمہ داری کیا ہے. اور آپ حضرات بھی ضرور ویب سائٹ وغیرہ پہ اس کا ترجمہ موجود ہے، آقا کی تقریر کا، ضرور اس تقریر کو پڑھیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام جمعہ اور امامت جمعہ کتنی اہم رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے. امام جمعہ کے حوالے سے بھی، اس کمیٹی کے حوالے سے بھی جو جمعہ آرگنائز کرتی ہے، اس علاقے کے اعتبار سے بھی، اس مرکز کے اعتبار سے بھی بہت اہم عنوان ہے اور اہم رسپانسبلٹی ہے جمعہ کے حوالے سے اور ائمہ جمعہ کے حوالے سے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعاً امام جمعہ کہتے کسے ہیں، کہ عام طور سے ہمارے ہاں جو ماحول بنا ہے خود جمعہ کو لے کے، اور سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کا تعلق نظام اسلامی سے، ایک اسلامی حکومت سے نہیں. آگا یہ آپ کی غلط فہمی ہے. امام جمعہ جس زمانے میں ہو، جہاں بھی ہو، اس کی ساری وہی ذمہ داریاں ہیں، ساری وہی رسپانسبلٹی ہے. اور مومنین کو بھی چاہیے کہ امام جمعہ کا تعاون کریں، سپورٹ کریں، حمایت کریں، ساتھ میں رہیں، ٹیم ورک کریں، اور جو رسپانسبلٹی ہے اس کو عملی جامہ پہنائیں، ایکشن پلان کو اپلائی کریں، ایکشن میں آئیں، نہ کہ منڈی جھکا کر آئیں جمعہ میں کہ ثواب حاصل کرنا ہے جمعہ کا، چونکہ ایک ماحول بنا رہتا ہے ہمیں بھی جمعہ میں جانا ہے. جی نہیں، میں نے بارہا کہا اس بات کو اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جو انسان نماز جماعت میں جاتا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے بنسبت اس کے جو فرادہ پڑھتا ہے.
اور جو لوگ نماز جمعہ میں جاتے ہیں ان کی ذمہ داری اور زیادہ ہے کہ جو جماعت میں صرف جاتا ہے، اور جمعہ میں بھی جو پابندی سے جاتا ہے اس کی ذمہ داری اور زیادہ ہے. سمجھا؟ ہر آدمی اپنی جگہ جمعہ میں آنے والا، ہر آدمی اپنے منطقے کا، اپنے علاقے کا نمائندہ ہے. وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جمعہ کے مرکز میں آ کے اپنے علاقے کے مسائل لے کر آئیں اور وہاں پر مل کے اس کو حل کریں، اس کا حل نکالیں اور قوم کو ترقی کی طرف، تقوی کی طرف لے کر جانے میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کو سپورٹ کرو. خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اچھے بنو اور متقی بنو، نہ، اس کے بعد کی اور ذمہ داری ہے تعاونو، ایک دوسرے کو اچھا بننے میں سپورٹ کرو، ایک دوسرے کو متقی بننے میں سپورٹ کرو. نہ کہ منڈی جھکا کے آؤ، منڈی جھکا کے چلے جاؤ، نہ کہ امام جمعہ آئے آ کے بس لوگوں کو تقوی کی نصیحت کرے اور چلا جائے. نہیں، میں کیا کروں، تو ٹرسٹیوں کا کام ہے، وہ تو ادارے کا کام ہے. بندے خداوند عالم نے آپ کے کاندھے پہ ذمہ داری دی ہے ٹرسٹیوں کی بھی، نہ کہ آپ کی ذمہ داری ٹرسٹیوں پہ دی ہے. الٹا حساب ہے. آپ دیکھیں، افسوس ہوتا ہے، واقعاً افسوس ہوتا ہے کہ عالم جب اپنے آپ کو ٹرسٹیوں کا غلام سمجھنے لگتا ہے، کمیٹی کا غلام سمجھنے لگتا ہے. نہیں، آپ صرف خدا کے غلام ہیں. آپ صرف اہل بیت اطہار کے انبیاء کے غلام ہیں، جبکہ اہل بیت اطہار نے بھی کبھی پسند نہیں کیا کہ لوگ ہمارے غلام بن کے رہیں. نا، اہل بیت اطہار نے ایسے ایسے القابات سے نوازا ہے، معمولی جملہ نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ. امام حسین علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، نا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ مقصد حسین تک اپنے آپ کو پہنچائے. ایسا نہیں ہے کہ حبیب چلیے بچپن کا ساتھی ہے، دوست ہے، جناب علی اکبر میرے بیٹے ہیں، قاسم میرے بھتیجے ہیں، اون و محمد میرے بھانجے ہیں، لہذا ان کو مقام. نہ، یہ تو بہت دور کی بات ہے. حر کہ جس نے اس پورے قافلے کو گھیر کے کربلا میں لے کر آیا ہے، اگر حر بھی ادھر آ جاتا ہے تو اب حر یزیدی نہیں ہوتا ہے. اب جب بھی کہا جائے گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تب حر پر بھی سلام پڑھا جائے گا. حتیٰ کہ وہ جون کے جو غلام ہیں، جو افریقن ہیں، جو سیاہ پوست ہیں، جن کو یہ احساس رہتا ہے کہ اچھا چونکہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے، چونکہ میں سیاہ پوست ہوں اس لیے میں شہادت پہ فائز نہیں ہو سکتا. اس کا بھی سر اسی طریقے سے اپنے سینے سے لگایا جیسے جناب علی اکبر کا. اس کو کہتے ہیں حسینی. حسینی اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو خوب خرچ کرتا ہے ارے مولا کے نام پہ، جب مولا کا کام آتا ہے تو کہتا ہے نہیں وہ لکھنوی ہے، وہ فیض آبادی ہے، وہ الہ آبادی ہے، وہ جلال پوری ہے، وہ مئو کا ہے، وہ خان ہے، وہ پٹھان ہے، وہ شیخ ہے. کہاں گئی حسینیت؟ اصل حسینیت کا امتحان یہی ہوتا ہے. اصل حسینیت کا امتحان یہی ہے کہ نفس کو مارنے میں تم کتنے بڑے حسینی بنے ہو یہ بتاؤ. نفس کو مارنا بہت سخت ہے. قوم کے سامنے پیسہ خرچ کر دینا آسان ہے، لیکن قوم کو پتہ بھی نہیں چلی اور میں اپنے بھائیوں کی مدد کر رہا ہوں، یہ بہت سخت کام ہے. قوم کو پتہ بھی نہیں میں اپنی بہن کے بچوں کی فیس بھر رہا ہوں، یہ قوم کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ کام بہت سخت ہے اور یہ کام گنتی کے لوگ کرتے ہیں. گنتی کے لوگ کرتے ہیں. اکثر آپ کو کام خیرین ملیں گے، اسی ملیں گے کہ ٹھیک ہے لکھائیں گے بندے خدا، لیکن پھر بھی کسی بندے کو تو پتا ہے نا. لیکن ایسے بہت کم ہوتے ہیں کہ دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور صلہ رحم میں لگے رہتے ہیں. اہل بیت اطہار کی حدیثوں کو دیکھیے آپ، قدم قدم پر
سب سے زیادہ جب بھی کوئی پریشانی آئی تو کہتے تھے کہ جاؤ اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کوئی پریشان تو نہیں ہے، جاؤ اپنی بہن کو دیکھو، اپنے بھائی کو دیکھو۔ بہن بھائی بھتیجے بھانجے سب تو بہت دور کی بات، یہاں ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، اور اس کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی ہے۔ کیا سمجھتے ہو امام حسین علیہ السلام کو کہ تمہارا باپ ناراض رہے، تمہاری ماں ناراض رہے، تمہارے بھائی تکلیف میں رہیں، تمہاری بہن تکلیف میں رہے، اور وہ خوش رہیں گے؟ ارے کتنا اچھا ہے، میرے نام پہ اتنا خرچ کر رہا ہے۔ انصاف سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے خود وہی لوگ جو یہ عمل کر بھی رہے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا واقعی امام حسین راضی ہوں گے ایسے انسان سے؟ ہاں؟ کہ نہیں، مجھے میرے نام پر خرچ کرنے والا چاہیے، بھلے اس کا باپ بھوکا ہے رہنے دو، اس کی ماں بھوکی ہے رہنے دو، پریشان حال ہے رہنے دو، بے گھر ہے رہنے دو، انات آشرم میں ڈال دیے ہیں ڈال دینے دو، بھانجے بھتیجے یتیم ہے پریشان ہونے دو، ارے میرے نام پہ تو خرچ کر رہا ہے نا، بس میرا عزادار ہے یہ، اور سب بیکار ہیں۔ کیا سمجھا امام حسین اسلام کو لوگوں نے؟ آغا اتنا آسان نہیں ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنے کام کو جوڑنا، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ دیکھیے نا امام علی علیہ السلام کا دور پڑھیے، کیوں نہیں پڑھتے نہج البلاغہ؟ جو جتنا زیادہ کلوز ہے اتنا زیادہ اس کے ساتھ سختی، جو جتنا زیادہ کلوز ہے اتنا زیادہ اس کے ساتھ سختی۔ ارے آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا تعلق وار ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، اچھا 1 کروڑ اور ماروں گا، میرا چاہنے والا ہے، 1 کروڑ اور کھا۔ ہاں دیکھیں لوگ آتے تھے، یا رسول اللہ فلاں بہت عزت دار ہے، سماج میں بہت عزت، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی اس سے، یا رسول اللہ تھوڑا خیال کیجئے گا۔ تو اچھی طرح جو حکم پروردگار تھا اس کو اجرا کیا، یا رسول اللہ آپ سے تو کہا تھا خیال کیجئے، کہا خیال تو کیا کہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا، کوڑے اس کے اوپر حد جاری کر کے، اور خیال کرنا کسے کہتے ہیں؟ ہاں ایسے پولیس والا، ایسے نیتا سمجھ لیا ہے کہ جو بغیر رشوت کے کام نہیں کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں۔ یہاں اہل بیت اطہار کے عزاداری رشوت نہیں ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رشوت نہیں ہے، اہل بیت اطہار کے لیے کام کرنا رشوت نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک انسان کا عزادار ہونا، ایک ہے کہ امام حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، اور ایک ہے کہ نہیں صرف خراج عقیدت پیش نہیں کر رہا ہے، واقعاً مولا کا عزادار ہے، اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ کمپیر نہ کرے اپنے آپ کو اور لوگوں کی طرح اور لوگوں سے، نہ، بہت سخت امتحان ہے۔ عزاداری ہمارے امتحان کا ذریعہ ہے، ہمارے تقوی کے امتحان کا ذریعہ ہے، ہمارے اخلاص کے امتحان کا ذریعہ ہے، ہمارے نفس پہ کنٹرول کے امتحان کا ذریعہ ہے، عزاداری کے امتحان کا ذریعہ ہے۔ عزاداری شہرت کا ذریعہ نہیں ہے، عزاداری نام و نمود کا ذریعہ نہیں ہے، ہر قدم پہ ہمارا امتحان ہے۔ جب ہماری حیثیت تھی اور ہم کروا رہے تھے، خوب خرچ کر رہے تھے، وہ بھی ہمارا امتحان تھا، اور آج نہیں ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارا امتحان ہے۔ ہر صورت میں ہمارا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے، یہ معمولی امتحان نہیں ہے۔ یہ وہ امتحان ہے جہاں لوگوں سے کہا جاتا ہے جاؤ جاؤ شہید ہو جاؤ گے، لاشا پامال کر دیا جائے گا، مٹیریل جو بھی تمہارا مٹیریل ہے سب فنش کر دیا جائے گا، سمجھے؟ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، پورا جسم پامال کر دیا جائے گا، بوٹی بوٹی ہو جائے گی، ہڈیاں ہڈیوں سے الگ ہو جائیں گی۔ میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، چلے جاؤ، میں تمہارے اوپر سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، چلے جاؤ۔ انصاف سے ہم پوچھیں اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ بولنا بہت آسان ہے، ہم بھی نہیں جاتے، ایسے نہیں جانے کے موقع ہماری زندگی میں بہت آتے ہیں مگر ہم چلے جاتے ہیں۔ ہاں یہ آپ بھول جائیے، کیسے موقع ہماری زندگی میں آج بھی نہیں آتے ہیں، سب کے ساتھ آتے ہیں آقا، اچھے چلے جاتے ہیں، ارے کیا آپ ٹینشن فری ہو گیا میں،
सब कुछ तो कर लिया मैंने, हज कर लिया, उम्रा कर लिया, ज़ियारत तो माशाल्लाह इतनी बार किया कि पता ही नहीं मुझे कितनी बार किया। अभी तो बस सुकून से खुदा की बारगाह में जाने का इंतज़ार है। नहीं भाई, बहुत सख्त इम्तिहान है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, लोग नहीं गौर करते हैं। हर चीज़ को मटेरियल की नज़र से, एंगल से देखते हैं, गौर करते हैं। नहीं अजीज़ान गिरामी, आप हजरात अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। जैसे जैसे इमाम का ज़ुहूर नज़दीक होता जा रहा है, वैसे वैसे याद रखिए हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। हर एमएलए हमारे इम्तिहान का जरिया है, हर नगर सेवक हमारे इम्तिहान का जरिया है। ये सीएम पीएम, ये पार्टियां, ये सारी चीज हमारे इम्तिहान का जरिया है, याद रखिए। हर चीज हमारा वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात। मैं हर चीज से तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूं, ना कि लिया था। ये भी नहीं पता कब तक लेता रहेगा, हाँ ये भी नहीं बताया। बस एक बार लूंगा, ठीक है, पास हो गए तो टेंशन नहीं, 2 बार लूंगा ना, हर कदम पे इम्तिहान लूंगा। जुमा में जा रहे हो, ठीक है जाओ, सिर्फ बारिश से नहीं, ऐसी सड़क से भेजूंगा कि जहां सुकून से जा ही नहीं सकती हो। देखता हूं क्या करते हो, जाते हो या घर में बैठे रहे, छोड़ो सड़कें खराब है, कौन जाए। हाँ, हर चीज कुछ नहीं बोल सकते, कहाँ इम्तिहान ले रहा हमारा, कैसा इम्तिहान ले रहा है। इसको हम बहुत हल्का समझते हैं, मामूली समझते हैं। बहुत से ऐसे काम आते हैं जो लगता है अरे चलता है, नहीं आगा, बॉम्बे नहीं है, खुदा की बारगाह है। बॉम्बे में हर काम चलता है, वहां हर काम नहीं चलता है। जो उसकी कंडीशन के हिसाब से है वही चलता है, नहीं तो वो रह जाता है। बहुत से थे मदीने में जो समझते थे कि हम हुसैन वाले हैं, रह गए। बहुत से थे मक्के में, रह गए। कूफा भरा पड़ा था कि हम हुसैन वाले हैं, रह गए। हुर ने सोचा भी नहीं था। वहाब तो भूल ही जाइए, हद तक ये सब छोड़िए। एंड असर आशूर जब कई लोग शहीद हो चुके, ऐसे मौके पे भी 2 भाई लश्कर यजीद से आए इमाम हुसैन इस्लाम की बारगाह में, और इमाम हुसैन ने उनको भी गले लगाया। ये नहीं कह रहे अब क्या आए हो, इतने तो सब शहीद हो गए, चलो भागो यहां से ना। इमाम बारहा कहते थे कि मेरा खून इन सब के खून जैसा नहीं है, मेरे खून में और इनके खून में फर्क है। मुझे कत्ल करने से पहले 1000 बार सोच लो। इनका सारा मामला दियत से, हुदूद से, अफ़ से हल हो जाएगा, लेकिन हुसैन का मामला ऐसा नहीं है कि दियत दे देंगे माफ हो जाएंगे, हम पे हद जारी हो जाएगी माफ करेंगे ना। ये सारा अल्लाह है, ये मोहतरम तरीन खून है। ये वो खून है कि जिसका इंतकाम खुद खुदा लेगा। मुतमईन नहीं हो जाओ कि मुख्तार ने तो बदला ले लिया, अभी सब खत्म हो गया मामला, अभी इंतकाम बाकी है। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि हर चीज को मटेरियल की नजर से देखते हैं, मटेरियल के एंगल से देखते हैं। हर चीज को एक फिल्म के अंदाज से देखते हैं, सीरियल के अंदाज से देखते हैं। चाहे जमाना कितना ही एडवांस हो जाए, हमारी जिंदगी नहजुल बलागा से, करबला से अलग नहीं हो सकती है। जो मुतालेबात 1400 साल पहले थे सआदत के लिए, वही आज भी हैं। वसीले अलग अलग हैं, जरिए अलग अलग हैं, बहाने अलग अलग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है जो 1400 साल पहले थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई फर्क नहीं आया है। रास्ता वही एक ही रास्ता है, शहादत का रास्ता, ये लिख के रख लीजिए। और शहादत के रास्ते पे हर कोई नहीं चल सकता। मैं चाहूं पैसे के बल पे चल जाऊं, नहीं हो सकता। मैं चाहूं खिताबत के बल पे चल जाऊं, नहीं हो सकता। मैं चाहूं जाकिरी के बल पे चल जाऊंगा, नहीं हो सकता। मैं चाहूं शायरी के बल पे चला जाऊंगा, नहीं हो सकता। वहां पर
مطالبہ کچھ اور ہے. آپ پڑھیے جو شہید ہو رہے ہیں جناب زینب کے روضے کو بچانے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں نا، ان کے وصیت نامے پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہادت کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیسے کیسے لوگ گئے ہیں شہید ہونے اور ہم کیا ہیں. کمپیر کیجئے، دیکھیے اپنی زندگی ان کی زندگی ملائیے. یہ ہمارے زمانے میں پیمانہ ہے، یہ فارمیٹ ہیں، یہ سانچہ ہے، اس میں ہمیں ڈالنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز بس اور زحمت تمام کہ اس کے پہلے بھی جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو روز بروز خداوند عالم سر بلند کر رہا ہے. ابھی ایک اور جو خبر آپ نے سنی ہوگی کہ رشیا اور ایران کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں، اس کے اندر رشیا کے پلین تعمیر ہونے کے لیے کہاں آئیں گے؟ ایران آئیں گے. آپ دیکھیے، ظاہر میں بس یہ لگ رہا ہے یہ تو ایک خبر ہے. نہیں آقا، اس کی گہرائی میں جائیے تو حسینیت ملتی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، حسینیت ملتی ہے سائنٹسٹ کے ساتھ، حسینیت ملتی ہے انجینئروں کے ساتھ. اور وہ حسینیت کیا ہے؟ شہادت. کون سا ایسا طبقہ ہے جو شہید نہیں ہوا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کربلا والوں کی راہ پہ چلنا. ہر صنف جام شہادت پی کے بیٹھا ہے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، ماں، باپ، بھائی، بہن، چچا، پھوپا، ڈاکٹر، عالم، فقیہ، مجتہد، شاعر، نوحہ خان، کوئی طبقہ ایسا نہیں بچا ہے کہ جو شہید نہ ہو. کوئی طبقہ نہیں بچا ہے کہ جو شہید نہ ہو. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کیسے سربلند ہیں، کتنے سربلند ہیں. آج صرف ایک جملہ کہہ دیا حسن نصر اللہ نے کہ بھول جاؤ کہ پھر تم تیل نکال پاؤ گے اسرائیل سے، حالت خراب ہو گئی ہے. پڑھیے نیوز، دیکھیے نیوز کی سب بتا رہا ہوں. صرف ایک جملہ کہا اسرائیل سے. سمجھے؟ یہ جملہ ان سب لوگوں کی طرح جملہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں وہ تو بس جملہ ہے. اسرائیل کی گھبراہٹ بتا رہی ہے کہ یہ جملہ نہیں ہے، یہ جملہ بھی کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہے. سمجھے آپ؟ قدر سمجھیے. اور سارا مقام اس سے کہاں تک کیسے پہنچے؟ یہی عزاداری کے راستے پہ چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے. چاہے ان کا ڈاکٹر ہو، چاہے ان کا انجینئر ہو، چاہے ان کا عالم ہو، چاہے ان کا ذاکر ہو، چاہے ان کا خطیب ہو. پروردگار ہم سب کو توفیق تقوی عنایت فرما. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دے. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. مقامات مقدسہ کے محافظین کی حفاظت فرما. مستضعفین جہان کی حفاظت فرما. پروردگار تمام مومنین کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.